سورہ مریم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ نہ صرف بوڑھی تھیں بلکہ عمر بھر بانجھ بھی رہی تھی۔ ان حالات میں ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کو یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اذ نادیٰ ربہ نداء خفیہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کی۔ قال ربی انی وہن العظم منی، اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے میں، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال مکمل طور پر سفید ہو گئے ہیں۔ لیکن ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑی ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے ایک غیر معمولی دعا کر رہے ہیں۔ دنیاوی حالات اور جو طبی قوانین کے اعتبار سے ایسا ہونا ممکن نہیں نظر آ رہا تھا، مگر اللہ چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی نامراد نہیں ہونا، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ جب بھی اللہ سے دعا کریں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، یعنی مجھے اپنے ورثاء میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو میرے بعد ہیکل سلیمانی کا متولی ہو اور میرا جانشین بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے خاص اپنے پاس سے ایک ولی عطا کر۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا، یعنی مجھے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو میری دینی اور روحانی وراثت کو سنبھال سکے۔ اور میری کیا وراثت ہے، یہ تو آل یعقوب علیہ السلام کی وراثت ہے۔ اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر جو واقعی اس منصب کا اہل ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے میرے پروردگار اس کو بنائیو پسندیدہ۔ اس دعا کے جواب میں حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اے زکریا علیہ السلام ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ یہ وہی بات جو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 40 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے باعث سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے میری تو جسم کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہے۔ قال کذالک، فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تمہارے پروردگار نے فرمایا یہ مجھ پر بہت آسان ہے، اور تمہیں بھی تو میں نے پیدا کیا اس سے پہلے جب کہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ عرض کیا اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 راتیں متواتر، یعنی بطور نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام کی قوت گویائی سلب کر لی۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں اس مضمون کا بیان آتا ہے، قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، یعنی آپ 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر اشاروں کنایوں سے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آیا، یعنی اپنی عبادت جو اللہ سے راز و نیاز کیے، اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر قوم کے لوگوں کی طرف آئے اور انہیں اشارے سے کہا تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح شام، یعنی ان لوگوں کو اشاروں کنایوں سے سمجھایا کہ اللہ کی طرف سے بہت اہم فاصلہ آنے والا ہے، لہٰذا تم لوگ صبح و شام کثرت سے اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے رہو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ،
اب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد ان کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے، اے یحییٰ علیہ السلام، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ کتاب سے مراد یہاں زبور، تورات اور دیگر صحائف ہیں جو اس وقت بنی اسرائیل کے درمیان موجود تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو عطا کر دی حکمت اور دانائی بچپن ہی میں۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خصوصی اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں غیر معمولی شخصیات ہیں، اور ان کے اندر جو اوصاف ہیں دوسرے انبیاء اور رسول علیہ السلام میں نہیں پائے گئے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی گئی، اور ہماری طرف سے سوز و گداز والی محبت اور پاکیزگی اسے عطا ہوئی، اور وہ بہت متقی تھا، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا، خود سر اور نافرمان نہیں تھا۔ یعنی یہ اوصاف اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا کے طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گھٹی میں ڈال دیے گئے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا، اور سلام اس پر جس دن اس کی ولادت ہوئی، جس دن اسے موت آئے، اور جس دن وہ اٹھایا جائے زندہ کر کے۔ اب آگے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اب ذکر کیجئے اس کتاب میں مریم کا، جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر اس شرقی گوشے میں جا بیٹھی تھی۔ حضرت مریم سلام علیہ نے اپنے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ہیکل سلیمانی کے مشرقی گوشے میں خود کو مقید کر لیا تھا۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اعتکاف کی کیفیت تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، یعنی گوشے میں پردہ تان کے خلوت کا ماحول بنا لیا تاکہ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، بس ہم نے بھیجا اس کی طرف ایک فرشتہ۔ یہاں پر روح کے معنی فرشتہ کے معنی میں آیا ہے، روح کا لفظ، کہ فرشتہ بھی روح ہے اور وحی بھی روح ہے، قرآن بھی روح ہے اور روح انسانی بھی روح ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑھا ہم نے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس نے صورت اختیار کی اس مریم کے سامنے ایک مکمل انسان کی، یعنی فرشتہ ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ مریم نے کہا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم کوئی متقی شخص ہو۔ یعنی اچانک ایک مرد اپنی خلوت گاہ میں دیکھ کر حضرت مریم سلام علیہ گھبرا گئیں کہ وہ کہیں کسی بری نیت سے نہ آیا ہو۔ انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تمہارے دل میں اللہ کا کوئی خوف ہے، تھوڑا سا بھی ڈر ہے، تو کسی برے ارادے سے باز رہنا۔ اس نے کہا، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدچلن عورت ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، یعنی کسی مرد کے تعلق کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے بنائیں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے، یعنی اس بچے کو ہم لوگوں کے لیے معجزہ اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ تھی، آپ کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا بھی معجزہ تھا، اور اس کے علاوہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت غیر معمولی ممتاز شخصیت تھی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو اسے اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، چنانچہ وہ اسے لے کر دور جگہ پر چلی گئی۔ اس پریشانی میں کہ حمل بڑھے گا تو لوگ کیا کہیں گے، حضرت مریم تنہائی کی غرض سے بیت لحم چلی گئیں، جو ہیکل سلیمانی سے 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ پھر لے آیا اسے درد ذیل ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ ولادت کے وقت جب درد ذیل کی شدت بڑھی تو حضرت مریم نے سہارے کے لیے کھجور کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ درد کی شدت کو برداشت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر عورت وضع حمل کے وقت کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے تو اس کو درد کو برداشت کرنے کی ہمت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بصری چیز ہو چکی ہوتی۔ اب اللہ کی وہ بندی جو اللہ کی نیک بندی تھی ممکنہ اندیشوں سے ڈر رہی تھی کہ میں اس بچے کا کیا کروں گی، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، دنیا میرے بارے میں کیا کہے گی، کاش یہ وقت آنے سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی اور میری یاد تک لوگوں کے ذہنوں سے مٹ چکی ہوتی۔ فناداها من تحتها، تو اس نے پکارا اسے اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کر،
قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھو تمہارے رب نے تمہارے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے اور آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑیں گی، بس آپ کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ حضرت مریم سلام علیہا نے یہ تمام معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ چشمہ بھی جاری ہو گیا، کھجور کے سوکھے تنے کو ہلانے سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں بھی سامنے آ گریں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب ان میں حالات کا مقابلہ کرنے کی جرت پیدا ہو گئی اور انہوں نے بچے کو لے کر آبادی میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو اور وہ آپ سے پوچھے تو اس سے اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، لہٰذا میں بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے، کیونکہ ان کی شریعت میں روزے کی حالت میں کھانے پینے کی پابندی کے علاوہ بات چیت کرنے پر بھی پابندی تھی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ لے آئی اس کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس۔ حضرت مریم بڑے حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نومولود بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف آ گئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریجا، لوگوں نے کہا ہے مریم یقیناً تم ایک طوفان گھڑ لائی ہو۔ مریم علیہ سلام علیہ کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ یہ تم نے کیا غضب کیا، تمہاری گود میں کس کا بچہ ہے، یہ تو تم نے بڑی بری حرکت کی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا والد برا آدمی تھا، نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی۔ تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں پڑا بچہ ہے؟ اس بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ پنگوڑے میں بولے تھے۔ اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، اور مجھے اس نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے بنایا بھلائی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس نے مجھے تند خو بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں جنا گیا، جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حق کی بات جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حرف کن کے ذریعے سے یہ عمل پورا ہوا تھا، جبکہ باقی سارا عمل فطری اور طبعی طریقے سے تکمیل پذیر ہوا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ منہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں اللہ کا خاص کلمہ قرار دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی ہے، میرا بھی رب اور تمہارا بھی، تو تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اختلاف پیدا کر لیے مختلف گروہوں نے آپس میں، تو بربادی ہے کافروں کے لیے اس بڑے دن کی پیشی سے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی اور تمام حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی حقیقت واضح ہو جائے گی، تو اس بارے میں جن لوگوں نے من گھڑت عقیدے بنائے ہیں اور ان عقائد پر جمے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اسی حالت میں انہیں موت آ گئی، تو ایسے لوگوں کے لیے اس دن ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اسمع بہم وابصر، کیا ہی اچھا وہ سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اور لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، یعنی آج تو یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن جس دن ہمارے ہاں پیشی ہوگی خوب سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، سب کچھ انہیں خود اپنی آنکھوں سے سمجھ آ جائے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں خبردار کر دیجئے اس یوم حسرت سے جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن کو یوم حسرت اس لیے کہا گیا کہ اس دن بہت سے لوگوں کو اپنے اعمال پر حسرت ہوگی، اور یہی حسرت ان کو بھی ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ البتہ یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی اس پر موجود ہے اس کے بھی، یعنی اس دن روئے زمین کی حکمرانی اور تمام دنیاوی مال و متاع کی ملکیت کے جو عارضی دعوے دار ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور سب کی وراثت ظاہری طور پر اللہ کے ہاں منتقل ہو جائے گی۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔
اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ تو سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ ان آیات کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو مخاطب کرنے کا انداز انتہائی مؤدبانہ ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ تو ایک داعی اور مبلغ کے لیے ایک مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کا کردار کہ اگر دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں اپنے سے کسی بڑے یا بزرگ کو مخاطب کرنا ہو تو مخاطب کرنے کا طریقہ کس طرح ہونا چاہیے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ۔ یعنی آپ میرا کہنا مانیں، میرے پیچھے چلیں، توحید کو قائم کریں، توحید کے راستے پر آئیں، میں یقیناً سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجئے، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان ہے، اس شیطان کی نافرمان برداری مت کریں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت اور سرکشی کا ارتکاب کر چکا ہے۔ اے میرے ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو آ پکڑے اور پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ اس نے کہا، اے ابراہیم کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے؟ آپ دیکھیں ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا لہجہ، آپ کا طرز تخاطب کیسا ہے، بہت تمیز کے ساتھ تحمل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف باپ کا فرعونی انداز ہے، کہتا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ ایک مدت تک، یعنی تمہاری باتیں میری برداشت سے باہر ہیں تو فوری طور پہ میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی طرف سے اتنے سخت جواب کے بعد بھی اپنا انداز انتہائی مؤدبانہ رکھا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ آپ اس کے لیے اپنے مہربان رب سے دعا کرنے کا بھی ارادہ کر رہے ہیں۔ اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں سے بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، یعنی میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا، اسی سے دعا کروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ یہ ہوتے ہیں ایمان والے جو یقین کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں اور انہیں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ انہیں نامراد نہیں کرے گا۔ اور ہم تو ہر وقت کہتے ہیں اللہ میری دعائیں نہیں سنتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ کا وعدہ ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے کنارہ کشی کر لی اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے آپ کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت سے حصہ عطا فرمایا اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرمائی، جس طرح سورۃ علم نشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آتا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اسی طرح یہاں ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر کو بہت اعلیٰ سطح پر دنیا میں باقی رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا، یقیناً وہ تھے خاص کیے گئے اور وہ تھے رسول نبی، یعنی اللہ نے انہیں خاص اپنا بنا لیا تھا۔ یہ مضمون آگے ہم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 میں پڑھیں گے۔ اور ہم نے انہیں پکارا طور کی دائیں جانب سے اور انہیں اپنے قریب کیا سرگوشی کے لیے، اور ہم نے انہیں عطا کی اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے درخواست کی تھی کہ انہیں بھی میرے ساتھ بھیجا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس کی ڈیٹیل ہم آگے سورۃ طٰہٰ میں پڑھیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے۔ یہ خاص طور پر اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان الفاظ میں کیا تھا،
या अबत इफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। ये सूरत साफ़ात की आयत नंबर 102 है कि अब्बा जान आप कर गुजरिए जो आपको हुक्म हुआ है, मुझे आप इंशाअल्लाह साबरीन में से पाएंगे। और इस तरह ज़िबा होने के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी गर्दन पेश कर दी और इस सिलसिले में सब्र करने का जो वादा किया था वो आखिर वक्त तक निभाया। वकाना रसूलन नबिय्या, और वो भी रसूल नबी थे। वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंद रब्बिही मर्दिया, और वो हुक्म देते थे अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का, और वो अपने रब के नज़दीक पसंदीदा थे, यानी अल्लाह के मंजूर नज़र थे। वज़्कुर फिल किताब इदरीस, और तज़किरा कीजिए किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले ज़माने में मबूस हुए थे। इनसे पहले ज़ुर्रियत आदम अलैहिस्सलाम में हज़रत शीश अलैहिस्सलाम गुज़र चुके थे। तौरात में इनका नाम खनूक के ज़िक्र किया गया है और इनका ज़िक्र कुरान में नहीं है। हज़रत इदरीस और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम दोनों नबी थे, जबकि इनके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल के तौर पर मबूस हुए थे। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, यकीनन वो सिद्दीक़ नबी थे। वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने इन्हें उठाया बुलंद मकाम पर। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, ये हैं वो लोग जिन पर इनाम फरमाया अल्लाह ने अंबिया में से और औलाद आदम में से, उन लोगों की नस्ल में से जिन्हें सवार कराया हमने कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के साथ, और इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, और इन में से जिन्हें हमने हदायत दी और जिन्हें हमने चुन लिया। जब तिलावत की जाती हैं इन पर रहमान की आयात तो वो गिर पड़ते थे अल्लाह की जनाब में सजदा करते हुए और रोते हुए। अल्लाह के मुकर्रब बंदे जब अल्लाह की आयात सुनते हैं तो बेख्तियार सजदे में गिर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भी सजदे में गिरना है। ये आयत सजदा है, हम सब सजदा तिलावत अदा करेंगे। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, फिर जानशीन हुए इनके बाद नाखल्फ लोग, उन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया और ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अनकरीब वो मिलेंगे गुमराही से, सिवाय इनके जिन्होंने तौबा की और वो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, तो वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर कतन कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी हर एक को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, किसी की हक तलफी नहीं होगी। और नमाज़ों को ज़ाया करना क्यों होता है? जब इंसान अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, जब अपने नफ्स के पीछे लगता है, नफ्स की बागें ढीली छोड़ देता है, वो उसे जिधर चाहता है दौड़ाता फिरता है, तो ऐसे शख्स की फिर नमाज़ें अल्लाह ताला ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जो ताबा मन ताबा इल्ला मन ताबा, जो तौबा कर लेता है वह आमना और ईमान ले आता है, यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है कि जो भी तौबा करेगा, ईमान लाएगा, अमले साले करेगा, तो अल्लाह ताला का वादा है जन्नत उसको मिलेगी। वला युज़लमूना शैआ, और किसी पर भी ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल करना जो तौबा करते हैं, जो ईमान लाते हैं, जो नेक अमल करते हैं, जिनको वादा है तेरा कि तू जन्नत में दाखिल करेगा। आमीन। जन्नात अदन लती व अदर रहमान व इबादहु बिलगैब, और इन्हें मिलेंगे ऐशे दवाम के बागात जिनका वादा किया है रहमान ने अपने बंदों से गैब में। अल्लाह ताला की तरफ से कुरान में ऐसे वादे जगह जगह किए गए हैं। दुनिया की ज़िंदगी में ना किसी ने जन्नत को देखा, ना अल्लाह ताला को देखा, ये सारा मामला गैब का है। तो जो शख्स अल्लाह को और इसके तमाम वादों को मानता है वो युमिनूना बिलगैब, गैब पर ईमान रखता है। इन्नहु काना वअदहु मातिया, यकीनन उसका वादा पूरा होने वाला है। ला यस्माउना फ़ीहा लगवन इल्ला सलामा, वो नहीं सुनेंगे इसमें कोई लग़्व बात मगर सिर्फ सलाम। जन्नत का माहौल यहाँ दिखाया जा रहा है। जन्नत में हर तरफ सलाम 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 की आवाज़ें आ रही होंगी, हर तरफ फरिश्तों का विरद होगा और वो अहले जन्नत को सलाम कह रहे होंगे। सूरत वाक़िया में भी आता है, ला यस्माउना फ़ीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। आप कहीं जाएं किसी महफ़िल में और वहाँ पर हर तरफ सलाम 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 की पुकार हो, दरूद की पुकार हो, तो कितना खूबसूरत लगता है ये सब। ये जन्नत ऐसी होगी
کہ ہر طرف سلام سلام سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی ہوں گے، من کان تقیا۔ قرآن جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، ایک چیز ہم نے عہد کیا تھا کہ اس رمضان میں ہم تقوی اپنے دل کے اندر لائیں گے، اللہ کے ہونے کا احساس، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے لیے پھر ہم نے ایک مثال بھی دی تھی رمضان کے تقوی کی، کہ گرمی ہے، پیاس لگی ہے، آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ پانی کا گھونٹ پی سکتی ہیں کیونکہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، لیکن آپ نہیں پیتے پانی کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ میں نے جس اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے تقوی، اور یہ تقوی صرف رمضان میں، اور وہ بھی صرف کھانے پینے کی حد تک ہم نے لے رکھا ہے۔ لیکن یہ تقوی، رمضان کا تقوی ہماری اصل میں ٹریننگ ہوتی کہ اس ایک مہینے میں ہم تقوی کی ٹریننگ کریں تاکہ پورا سال پھر ہم اس تقوی پہ کاربند رہیں۔ ہر عمل میں ہم یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم فرشتے نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ساتھ جو عشق تھا، جو محبت تھی، جو شوق تھا، اس کی بنا پر وحی میں جب وقفہ آ جاتا تھا تو آپ پر بہت شاق گزرتا تھا۔ آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ جلدی وحی آتی رہے تاکہ آپ کے وجود پر نور کو مزید منور کریں یہ آیات۔ اس حوالے سے ایک مرتبہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ کی آمد وقفے سے ہوتی ہے، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے شکوے کا یہاں جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے، ہم تو آپ کے رب کے حکم کے پابند ہیں، اس کا اذن ہوتا ہے تو ہم نازل ہوتے ہیں، اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے رب کی اجازت اور مشیت سے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس میں جو تاخیر ہوتی ہے وہ کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مرضی اور حکمت سے ہوتی ہے۔ سورۃ فرقان میں بھی آتا ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اس طرح ہم نے اسے نازل کیا تاکہ مضبوط کر دیں اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل، اور اسی لیے ہم نے اسے پڑھ کر سنایا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں ٹھہر ٹھہر کر، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی عبادت کریں اور جمے رہیں اس کی عبادت پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کوئی اس کا ہم نام؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو اللہ کی شان ہے، ایسی صفات، ایسی شان رکھنے والی کوئی ہستی کائنات میں موجود نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے نکال لیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو حیات بعد الموت کے منکر تھے۔ مشرکین مکہ کے عقائد کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اکثر و بیشتر آخرت کے قائل تھے، اور بتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہمیں آگ سے بچا لیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں ہم نے پیچھے پڑھا، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ آج جو انسان حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ مر جانے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے اس وقت ایک انسان کی صورت میں پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو اب اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کر دینا کیوں مشکل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، ہم ضرور جمع کریں گے انہیں اور تمام شیطانوں کو بھی، پھر ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پھر ہم ضرور چھانٹ نکالیں گے ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو جو ان میں سے زیادہ سخت تھا رحمان کے خلاف سرکشی میں۔
یعنی اس اجتماع کے اندر ہر گروہ کے سرکردہ لیڈروں کو چن چن کے علیحدہ کیا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں زیادہ اکڑنے والے تھے، جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی اور گستاخی میں پیش رہتے تھے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں لوگوں کو جو اس میں پہلے داخل ہونے کے لائق ہوں گے، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہوا ہو، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تمام نوع انسانی کو جہنم کے اوپر پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ پل صراط قیامت کے دن بن جائے گا، اور اہل جنت اس روشنی میں چلتے ہوئے جو نور انہیں عطا کیا جائے گا، بڑی آسانی کے ساتھ پل صراط کو پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ اہل جہنم اندھیرے میں ٹھوکریں کھا کھا کے نیچے آگ میں گرتے چلے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ مضمون سورۃ حدید اور سورۃ تحریم میں بھی بیان کیا گیا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس آیت کے مطابق ہر انسان کو اسی طریقے سے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور اہل جنت کو اس پر سے گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کریں اور انہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی مغفرت کر کے انہیں کس ہولناک انجام سے بچایا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم بچا لے جائیں گے انہیں جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی۔ کون بچا لیا جائے گا؟ پل صراط کون عبور کرے گا؟ الذین اتقوا، جن کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کے ہونے کا احساس ہوگا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تو بالکل نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، حالانکہ وہ لکھ بھی رہے ہیں، وہ ہمارا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا اور حاضر باش نگران مقرر ہے جو ہماری ایک ایک بات نوٹ کر رہا ہے۔ اور یہی احساس ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یعنی اہل ایمان اہل تقوی پل پر سے گزر جائیں گے اور مجرم لوگ نیچے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو یہ کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں، دیکھو دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے، کس کی مجلس اچھی ہے۔ یہ کفار مکہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کا مذاق اڑاتے اور یہ سوال کرتے تھے کہ ذرا مجلسوں کی شان و شوکت تو دیکھو، معاشرتی مقام اور مرتبہ دیکھو کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ بہتر ہے، ہم قریش مکہ یا تم مسلمان۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند فقراء اور مساکین کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ابو جہل ولید بن مغیرہ کی دیکھو محفلیں، عمرہ اور روسا کی چہل پہل ہے ان کی محفلوں میں۔ ان دونوں گروہوں کی حیثیت اور اہمیت کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کہاں یہ خاک کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں بلال اور خباب اور عمار اور یاسر رضی اللہ عنہم، یہ مفلس قلاش غلام، اور کہاں شاہانہ محفلوں میں سرداران قریش کی سجدھج اور شان و شوکت ہے۔ یہ بالکل وہی انداز ہے نا، سورۃ کہف میں بھی ہم نے پڑھا دو افراد کے مکالمے کے دوران کہ ایک دولت مند متکبر شخص نے اللہ کے بندے کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ ہوں مال میں اور بہت بڑا ہوا ہوں نفری میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر چکے جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں ساز و سامان اور شان و شوکت میں۔ یہ قریش مکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب علیہ السلام جو اپنے اپنے رسولوں کی دعوتوں کو ٹھکرا کر ہلاکت سے دوچار ہوئیں، وہ دنیاوی شان و شوکت میں مال و اسباب کے اعتبار سے ان اہل قریش سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو رحمان اس سے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جو شخص فہم و شعور کے باوجود گمراہی میں پڑنا پسند کر لیتا ہے تو اللہ اس کی رسی دراز کر دیتا ہے اور اسے دنیاوی نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کی انہیں وعید دی جا رہی ہے، چاہے عذاب ہو یا قیامت، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے مقام اور مرتبے میں بدتر اور کون ہے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر۔ دنیاوی زندگی ایک سراب کی مانند ہے، اس کی مثال ایک سٹیج ڈرامے کی سی۔
کہ مختلف کردار آتے ہیں، مختلف بحروب بھرتے ہیں، کبھی بادشاہ فقیر بن جاتا ہے، کبھی فقیر بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن آخرت میں حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تب انہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں مقام اور مرتبہ اور طاقت اور قوت کے لحاظ سے کون بڑھ کر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یا ابو جہل اور اس کا لاؤ لشکر۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے بھی اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے بھی۔ یعنی یہ مال و دولت، یہ دنیا کی سب چیزیں یہ یہیں رہ جائیں گی۔ بقا اور دوام اگر کسی چیز کو ہے تو وہ صرف انسان کے نیک اعمال ہوں گے، اور آخرت میں ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک اعمال جائیں گے۔ یہ بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ بالآخر ہر کسی نے لوٹ کر اپنے انہی اعمال کے پاس جانا ہے۔ جب کوئی نیک شخص جنت میں پہنچے گا تو اپنے ہی نیک اعمال کو جنت کی نعمتوں کی شکل میں اپنا منتظر پائے گا۔ وہاں اسے بتایا جائے گا کہ یہ نعمتیں جو تمہیں ملی ہیں یہ تمہارے وہ نیک اعمال ہیں جو تم نے دنیا میں سر انجام دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی سے آج انہوں نے جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا کفر کیا اور کہا کہ مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد سے لازماً نوازا جائے گا؟ وہی مضمون جو سورۃ کہف کے 5ویں رکوع میں 2 اشخاص کے مکالمے کے سلسلے میں ہم نے پڑھا، وہاں بھی بالکل اسی سوچ کا ذکر ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اگر ایسا ہوا بھی تو میں دنیا کی طرح وہاں بھی نوازا جاؤں گا۔ یعنی ہر شخص کی یہی سوچ ہے کہ اگر اس کو دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت ملا ہوا ہے تو آخرت میں بھی ملے گا، اور جو یہاں جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں وہاں بھی اسی حال میں ہوں گے۔ اس آیت میں یہی نظریہ قریش مکہ کے حوالے سے دہرایا گیا ہے۔ قریش مکہ کا خیال تھا کہ ہم جو اتنی پرتعیش زندگی کے مزے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی ہے، تو آخرت میں بھی ہمیں اسی طرح کثرت مال اور اولاد سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یعنی جو شخص ایسے دعوے کرتا ہے اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کے دیکھا ہے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی قول و قرار لے چکا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ یعنی ایسے شخص کی ایک ایک بات کو لکھ کر محفوظ کر لیں گے تاکہ اسے پوری طرح جواب دہی کی جا سکے۔ سورۃ کہف کی آیت یاد ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس وقت افسوس کرے گا ہائے میری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹی کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھا ہوا ہے، گن گن کر لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہتا ہے ہم سب لکھ رہے ہیں۔ ونمد له من العذاب مدا، اور اس کے لیے عذاب کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ آیات صرف قریش مکہ کے لیے نہیں ہیں، ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ ہم سب کو یہاں اپنے آپ کو رکھ کر سوچنا ہے کہ ہمارے عمل جو لکھے جا رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ ہماری زبانیں جو کچھ بول رہی ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ قیامت کے دن ہم اقرأ کتابک جب کہا جائے گا تو ان کو پڑھ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ يَأْتِينَ فَرْدًا، اور ہم وارث ہوں گے اس سب کچھ کے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا ہی۔ یعنی جو بھی دنیا کا مال و متاع ہے سب ہماری وراثت میں آ جائے گا۔ جب یہ ہماری عدالت میں پیش ہوگا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یہ اکیلا ہوگا، نہ مال، نہ اولاد، نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ اس کی فوجیں، نہ اس کے ساتھی، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبود تاکہ وہ ان کے لیے مددگار بنے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ معبود ان کے پشت پناہ ہوں گے، انہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، وہ تو ان لوگوں کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے۔ اور یہ مضمون قرآن میں بار بار آیا ہے کہ وہ ہستیاں جنہیں یہ لوگ حاجت روا مشکل کشا بناتے ہیں، جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جن کے در پر جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، وہاں پر نذر نیاز چڑھاتے ہیں، وہاں پر منتیں مانتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، انبیاء علیہم السلام ہوں، قیامت کے دن وہ تمام مشرکین سے اظہار برات کر دیں گے اور کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا
کہ تم دنیا میں ہماری عبادت کرتے رہے ہو، ہم سے دعائیں مانگتے رہے ہو، ہمارے در پر آتے رہے ہو اور سمجھتے رہے ہو کہ ہم تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہاں وہ لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین بھیجتے رہتے ہیں اور انہیں خوب خوب اکساتے ہیں؟ چونکہ ایسے لوگ خود شیاطین کی رفاقت اختیار کرتے ہیں، اس لیے ہم مستقل طور پر شیاطین ان پر مسلط کر دیتے ہیں تاکہ وہ انہیں گناہوں اور سرکشی پر مسلسل ابھاریں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے بارے میں ایسا خیال اپنے دل میں نہ لائیں کہ انہوں نے ظلم اور سرکشی کی انتہا کر دی ہے، اب ان کا فیصلہ چکا دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں فیصلے کے لیے جلدی نہ کریں، انما نعد لہم عدا، ہم ان کی پوری گنتی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر کام تدریج اور باقاعدہ نظام الاوقات کے تحت ہوتا ہے، چنانچہ ان کے بارے میں فیصلہ ہم اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق کریں گے۔ ان کا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، ان کی ایک ایک حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے اور اسی ریکارڈ کے مطابق ان سے جواب دہی ہوگی، اور بالآخر ان کے کرتوتوں کی سزا انہیں مل کر رہے گی۔ ذرا تصور کریں اس دن کا جس دن اہل تقویٰ کو ہم جمع کر کے لائیں گے رحمان کی طرف وفود کی صورت میں۔ اہل تقویٰ کا مہمانوں کی طرح استقبال کیا جائے گا۔ گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم تقویٰ کے بغیر زندگی گزار سکیں؟ کبھی یہ خیال ہی نہ آئے کہ کوئی سن رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے؟ تو اہل تقویٰ کا استقبال مہمانوں کی طرح ہوگا، جیسے سرکاری سطح پہ وفود کا استقبال ہوتا ہے نا، اس طرح کا استقبال ہوگا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اس کے مقابلے میں مجرموں کو ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے، جانوروں کی طرح ہانک کر مجرموں کو جہنم کے گھاٹ پر لے جایا جائے گا، اس حالت میں کہ پیاس کی شدت سے ان کی جان پر بنی ہوگی۔ اس دن کسی کو سفارش کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہو۔ کوئی نہ شفاعت کر سکے گا، نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا عہد نبھایا ہو، جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت اور بندگی میں بسر کی ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت مفید ہو سکتی ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں مستقلاً اللہ کے عہد کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، شرک کرتے رہے، زندگیوں کا رخ متعین کرتے ہوئے اللہ کی مرضی اور احکامات کو مسلسل نظر انداز کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے کسی کی کوئی شفاعت کارآمد نہیں ہوگی۔ اور شفاعت کے بارے میں آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کو اللہ کی طرف سے شفاعت کا اذن ہوگا وہی شفاعت کر سکے گا، اور جس کے لیے اذن ہوگا اسی کی سفارش کی جا سکے گی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ دیکھو یہ تو تم ایک بہت بھاری بات لائے ہو، یعنی یہ عقیدہ گھڑ کے تم لوگ اللہ کے حضور ایک بڑی گستاخی کے مرتکب ہوئے ہو، اور تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دی ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ جائیں کہ انہوں نے رحمان کی اولاد بنائی ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور قریش مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور یہ بات رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ اولاد کی خواہش اور ضرورت ایک کمزوری ہے، اور یہ انسان کو ہے، کیونکہ انسان فانی ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں مرنے کے بعد میرا نام و نشان مٹ جانا ہے، تو مجھے اولاد چاہیے تاکہ اولاد کے ذریعے سے میری ہستی کا تسلسل چلتا رہے اور ہم اس دنیا میں ہمارا نام چلتا رہے۔ نہیں ہے کوئی آسمانوں اور زمین میں مگر وہ آئے گا رحمان کے حضور بندے کی حیثیت سے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک مطیع فرمان بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ اس روز ہر کوئی اللہ کے حضور اللہ کا بندہ بن کر حاضر ہوگا، کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوگی۔ اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور پوری گنتی کر رکھی ہے۔ ایک ایک شخص اللہ کی نظر میں ہے، وہ تمام انسانوں کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی ایک فرد بھی بچ کے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکے گا۔
ہر ایک کا عمل اس کے سامنے دکھا دیا جائے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کے دن سب کے سب آنے والے ہیں اس کے پاس اکیلے اکیلے۔ ہر فرد کا محاسبہ ذاتی حیثیت میں ہوگا، نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے، نہ اولاد، نہ بہن بھائی، نہ شوہر بیوی، نہ بیوی شوہر، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ ہر طرف نفسی 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 کا شور ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ مکہ کے کٹھن حالات میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی کہ ابھی ایمان والوں کے لیے مشکل وقت ہے، ہر طرف سے مخالفت ہے، ظلم و تشدد ہے، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہی لوگ محبوبان خلائق ہوں گے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر لوگ عقیدت اور محبت کے پھول نشاور کریں گے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و تکریم دلوں پر راج کرے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے مجھے اپنے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اسے محبوب رکھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اسے محبوب رکھتے ہیں، پھر وہ آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو محبوب رکھتا ہے، بس تم سب بھی اس کو محبوب رکھو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی مقبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی اہل زمین کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ کا محبوب بندہ خلق خدا کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو آپ کی زبان میں۔ قرآن کی زبان آسان ہے، آسان عربی زبان ہے، اور یہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دیں اس کے ساتھ متقین کو، اور خبردار کریں اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا ذریعہ اور وسیلہ، آپ کی تعلیمات کا مرکز، آپ کا اعلیٰ انقلاب یہی قرآن ہے۔ اسی کے ذریعے سے آپ واعظ و نصیحت کا فریضہ انجام دیں اور اسی کی مدد سے لوگوں کو خبردار کریں اور خوشخبریاں سنائیں۔ سورۃ قاف میں بھی آتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے رہیں قرآن کے ساتھ ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہے میری وعید سے۔ قرآن ایک مؤثر اور جامع نصیحت بھی ہے اور تزکیہ نفس کے لیے شافی اور کافی دعا بھی ہے۔ یہ ہم سورۃ یونس میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، یہ تمہارے سینوں کے روگ کی شفا اور ہدایت ہے، اور اہل ایمان کے حق میں بہت بڑی رحمت ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی، یا آپ سنتے ہیں ان کی کوئی بھنک بھی؟ کیا آج قوم سمود کی کہیں آہٹ سنائی دیتی ہے؟ قوم عاد کا کوئی نام و نشان نظر آتا ہے؟ ماضی کی تمام نافرمان قوموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر کے نسیم منسیہ کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ جو آج کفر اور سرکشی میں حد سے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک دن اسی انجام سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔